نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں آئندہ اشتعال انگیز بیانات سے اجتناب پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری سے نون لیگی وفد کی نواب شاہ میں اہم ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ نے معاملات طے کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر زرداری کا مریم نواز کے بیانات پر پی پی اور سندھ کے عوام کی دل آزاری پر تحفظات کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اہم اتحادی جماعتیں ہیں۔ لیگی رہنماؤں نے سندھ کے عوام کی دل آزاری پر معذرت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ استعفیٰ گورنر کو بھیج دیا۔ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا۔ لکھا، بانی کے احکامات کی تعمیل میرے لیے اعزاز ہے۔ صوبے کو مالی استحکام کی راہ پر گامزن کیا۔ خیبر پختونخوا میں بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ دیانت داری سے عوام کی خدمت کی۔ 1 سال میں دہشت گردی کے چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کابینہ، اراکین اسمبلی اور بیوروکریسی کا شکر گزار ہوں۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا، علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اورکزئی میں دہشت گردی کے واقعے پر بانی غم زدہ ہیں۔ بانی نے کہا، وفاقی حکومت کی پالیسی بالکل غلط ہے۔ سہیل آفریدی وفاقی حکومت کی رہنمائی کریں، سمجھائیں کہ امن کس طرح قائم ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک خوش آئند اقدام ہے پی ٹی آئی کا۔ ان کی پارٹی کے پاس میجورٹی ہے، یہ پارٹی کا حق ہے کہ ان کو ووٹ کریں۔ 25 سے 30 ایم پی ایس ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں ہیں، وہ آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں۔ کیا وہ انڈیپینڈنٹ ایم پی ایس وہ اس کو فالو کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تو سہیل آفریدی ابھی تک ہیں۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ خیبر پختونخوا کے لیے اچھی خبر ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، پی ٹی آئی کی اسمبلی میں اکثریت ہے، اسمبلی میں آزاد ارکان بھی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے بھی بتایا کہ وہ اپنا امیدوار نامزد کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن متحرک۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد کی گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات۔ تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس آج طلب۔ تمام ارکان کو پشاور پہنچنے کی ہدایت۔ مولانا اسد محمود کہتے ہیں، صرف وزیر اعلیٰ ہٹانا کافی نہیں، قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کے رویے نے قومی سلامتی کو متاثر کیا۔ اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا، الزامات لگائے گئے۔ تحریک انصاف ایک فرد کو ہٹا کر ذمہ داری سے نہیں بچ سکتی۔ علیمہ خانم سے تنازع علی امین گنڈاپور کو مہنگا پڑ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے، علیمہ خانم سے اختلافات پر علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے تردید کر دی۔ کہا، بانی نے علیمہ خانم کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ان کی بہنوں نے کبھی سیاست میں مداخلت نہیں کی۔ پی ٹی آئی میں کوئی بھی فارورڈ بلاک نہیں، سب بانی کے ساتھ ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت پاک فوج کے 11 سپوت مادر وطن پر قربان۔ نماز جنازہ چکلالہ گیرزن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ وفاقی وزراء، عسکری اور سول حکام اور عوام کی بڑی تعداد جنازے میں شریک ہوئی۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں فوجی اعزازات کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ پاک فوج کے افسران اور جوان اورکزئی میں انٹیلیجنس آپریشن کے دوران شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے 19 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ دیگر شہداء کا تعلق خیبر، کرم، ٹانک، مردان، مانسہرہ، ملاکنڈ اور سوابی سے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا، قوم دہشت گردی کے خلاف پرعزم اور یکجا ہے۔ صدر مملکت اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاک فوج کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا، شہداء کی قربانیاں قوم کے عزم اور اتحاد کی علامت ہیں۔ بھارتی جارحیت کا بھرپور، تیز اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردی، جرائم، سیاسی سرپرستی کا گٹھ جوڑ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں، پاکستان آرمی ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارتی قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کور کمانڈرز نے واضح کیا، بھارتی جنگی جنون اشتعال انگیزی سے خطے میں امن و استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ بھارتی پراکسیز، فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے غیر ملکی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف مسلح افواج کے عزم کو سراہا۔ سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون کی تعریف کی۔ حالیہ دہشت گردی میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی۔ فورم کا پاکستان اور سعودی عرب میں تاریخی اسٹریٹجک ڈیفنس معاہدے کا خیر مقدم۔ Saudi Arabia has always been standing by Pakistan through thick and thin, and Saudi Arabia will always stand by Pakistan. Brothers has always come to help brothers, and that is this agreement all about. بھائی نے بھائی کی مدد کی، یہی پاک سعودی معاہدہ ہے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل اور آزمائش میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی تجارتی وفد کے اعزاز میں ظہرانے سے خطاب، کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب، مکہ مکرمہ اور مدینہ کے تحفظ کے لیے موجود رہے گا۔ چیئرمین سعودی پاکستان جوائنٹ بزنس کونسل شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے کہا فوڈ سیکیورٹی، زراعت اور دیگر شعبوں پر مفید گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم سے سعودی شورا کونسل کے چیئرمین عبداللہ بن محمد بن ابراہیم کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا حالیہ دفاعی معاہدہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ حماس کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہفتے کی شام یا اتوار کو ڈیل ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا رواں ہفتے کے آخر میں مشرق وسطیٰ کا دورہ کر سکتا ہوں۔ غزہ میں سیز فائر کے بہت قریب ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں مذاکرات کے لیے اپنی بہترین ٹیم بھیجی۔ مذاکرات میں عرب اور مسلم ممالک کے رہنما شامل ہیں۔ اڑتالیس گھنٹے میں غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو سکتا ہے، CNN کا دعویٰ۔ رپورٹ کیا شرم الشیخ میں مذاکرات امن منصوبے پر ڈیل قریب پہنچ گئی ہے۔ مذاکرات میں قطری وزیر اعظم شیخ محمد، امریکی وفد، مصر کے انٹیلیجنس چیف اور ترکیہ کے سیکیورٹی ادارے کے سربراہ بھی شریک ہیں۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی کہتے ہیں امن معاہدہ طے پانے کی صورت میں صدر ٹرمپ کو تقریب میں شرکت کی دعوت دوں گا۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا امن کی ذمہ داری صرف حماس اور فلسطینیوں پر ڈالنا غیر منصفانہ ہے۔ اسرائیلی حملے امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ برٹش پاکستانی صداقت خان اسرائیلی قید سے رہا ہو کر لندن پہنچ گئے۔ فریڈم فلوٹیلا میں متعدد برطانوی پاکستانی شہری شامل تھے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر واپس آنے والوں کا استقبال، آنے والوں کے فری فلسطین کے نعرے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو حکومت بچانے میں مشکلات، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کا مرکزی اجلاس کراچی میں طلب، حکومت سے علیحدگی کا حتمی فیصلہ فریال تالپور کی زیر صدارت اجلاس میں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما قیادت کو حکومت سے علیحدگی پر اعتماد ملیں گے۔ اعلیٰ قیادت کی رضامندی کے بعد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لائے گی۔ آزاد کشمیر حکومت میں شامل مہاجر وزراء کا استعفے دینے سے انکار، کہتے ہیں استعفے دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی معاہدے میں مہاجرین وزراء کو ہٹانے کی شق شامل تھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے مہاجر وزراء کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے وزراء کی تعداد کم کرنے کے لیے آزاد کشمیر کابینہ تحلیل کرنے پر بھی غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے گفتگو، کہا آزاد کشمیر میں معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے۔
कश्मीरियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत मसाइल हल करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी। पहले भी कश्मीरियों के हुकूक़ के मुहाफ़िज़ थे, आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। मुखालिफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो नून से शीन निकालने लग जाते हैं। अब शीन से मीम को निकाला जा रहा है, लेकिन नून और शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता है। सूबे के तमाम अजला में यकसा तरक्की नहीं होगी तो मैं समझूंगी पंजाब तरक्की याफ्ता नहीं है। हर ज़िले और तहसील के पास सुथरा पंजाब का अपना अमला और मशीनरी है। हम पंजाब के छोटे शहरों को भी खूबसूरत बना रहे हैं। दूसरे सूबों के लोग भी कहते हैं कि काश हमारे सूबे में भी पंजाब जैसी सफाई होती। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह की पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी को फैमिली समेत सखर आने की दावत। वज़ीर बल्दियात सिंध कहते हैं, पंजाब में कट लगाकर हाथ से शहरों को डुबोया गया। बिलावल भुट्टो ने तो अक्ल वाला मशवरा दिया, लेकिन पंजाब हुकूमत पटवारी निज़ाम को बेहतर समझती है तो ठीक है। पीपल्स पार्टी ने कराची में बहुत काम किया है, शाहिद खाकान अब्बासी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। बात की नूरा कुश्ती है जो आप सिंध से लड़ रही। सिंध में जो हुकूमत मौजूद है और पंजाब में जो हुकूमत मौजूद है वो अलग-अलग नहीं है, आप एक ही पीडीएम है। आपने ही पाकिस्तान को इस बहरान में मुब्तला किया है। सिंध और पंजाब हुकूमत में नूरा कुश्ती चल रही है। आप लोगों ने मिलकर पाकिस्तान और सिंध को नुकसान पहुंचाया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों ने ज़राअत तबाह कर दी। माफिया पैसा कमा रहा है मगर किसान को कुछ नहीं मिल रहा। खाद बीज महंगे कर दिए गए। वज़ीर आला बताएं, ज़राई आलात और खाद क्यों महंगे कर दिए गए। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक किए जाएंगे। IMF की शर्त मान ली गई। इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात कामयाबी के करीब। हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। FBR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात के क़वाइद में तरमीम का मुसव्वदा जारी कर दिया। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासे डिक्लेयर किए जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट की नई तारीफ ग्रेड 17 और उससे बाला अफसरान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशंस के अफसरान भी शामिल। FBR ने 7 रोज़ में तजावीज़ और एतराज़ात तलब कर लिए, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान ने IMF शराइत के मुताबिक तमाम अहदाफ पर अमल दरामद किया। IMF के साथ बड़े अहदाफ पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया। दस्तखत के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाएगा। घोटकी में मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तुफैल रिंद कत्ल। 8 साल की भतीजी रीना जख्मी। खौफ से हरकतें कलबंद, अस्पताल में दम तोड़ गए। तुफैल रिंद बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया। घोटकी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का SSP दफ्तर के सामने धरना। पुलिस का कहना है, सहाफ़ी तुफैल रिंद के कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद पकड़ लिए। वज़ीर आला सिंध का सहाफ़ी तुफैल रिंद के कत्ल का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाना हमारे बस में नहीं। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट की इस्तदा पर रिमार्क्स। एडवोकेट हामिद खान ने कहा, हम 26वीं तरमीम नहीं मान रहे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आप उसी तरमीम के तहत बने बेंच के सामने हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, अभी तक इस तरमीम को मुअत्तल नहीं किया गया। वकील हामिद खान ने कहा, माजी में हमेशा ऐसे केसेस के लिए फुल कोर्ट बनी। हम वो फुल कोर्ट चाहते हैं जो तरमीम के वक्त थी। उस हिसाब से 16 रुकनी बेंच बनाया जाए, बाकी 8 जजों को भी शामिल किया जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आप नहीं समझते कि अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद नहीं था। उस वक्त चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके फुल कोर्ट बनाते रहे। अब ये इख्तियार आइन और कानून के मुताबिक कमेटी का है। अदालत ने समाअत आज 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी।
اسلام آباد بلو ایریا میں سرکاری ادارے کے ڈائریکٹر لینڈ احسان الہی کا قتل، وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوٹس، آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی، کہا قتل میں ملوث ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے یقینی بنائی جائے، مقتول کے لواحقین کو انصاف کی فراہمی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ خانے وال کی بختاور انصاف کی منتظر، آدھی والا کے رہائشی 10 سال کی کم سن ملازمہ پر مبینہ تشدد، تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل۔ والد نے بتایا بچی کو 10 ماہ قبل کام کرنے کے لیے ملتان کی فیملی کے پاس چھوڑا تھا، مالکان نے بختاور پر تشدد کیا، پھر بچی کو بے ہوشی کی حالت میں گھر کے باہر پھینک دیا۔ بختاور کی گردن، بازوؤں اور چہرے پر زخم ہے۔ قانونی کارروائی کے لیے خانے وال پولیس بچی کے والد کے ساتھ ملتان چلی گئی۔ بھارت کی بین الاقوامی دہشت گردی پھر بے نقاب، کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا براہ راست تعلق سامنے آ گیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے عدالت میں را کے خلاف ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے، آڈیو ویڈیو شواہد بھی جمع کرا دیے۔ را کے افسر وکاس یادو کو قتل میں ملوث قرار دیا۔ را کے خلاف ثبوت نیو یارک کی عدالت میں پیش کیے گئے۔ نکھل گپتا کے خلاف امریکہ میں قتل کی سازش اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں کا الزام ہے۔ ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کی ویڈیو سب سے پہلے وکاس یادو نے نکھل گپتا کو بھیجی۔ گپتا نے یادو کو پیغام دیا، کاش یہ کام میں نے کیا ہوتا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب اسرائیل کی بمباری۔ غزہ میں مزید 8 فلسطینی شہید، 60 زخمی۔ 5 دن میں 132 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی جیلوں میں 11,000 سے زائد فلسطینی رہائی کے منتظر۔ 303 فلسطینیوں کو عمر قید کی سزا ہو چکی۔ اسرائیلی جیلوں میں 2 بچیاں اور 53 خواتین بھی قید ہیں۔ 400 سے زائد بچے اوفر اور میگدو جیلوں میں ہیں۔ اسرائیلی فوج نے فریڈم فلوٹیلا میں شامل متعدد کشتیوں کو راستے میں روک لیا۔ صہیونی فوج نے صحافیوں، ڈاکٹروں اور رضاکاروں کی کشتیوں پر دھاوا بولا، 93 افراد کو حراست میں لیا۔